السلام علیکم۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ انسان کب خود اپنا دشمن بن جاتا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، اس لیے میں اس کو بھی اسی میں دہرا دیتا ہوں کہ کیا انسان کا سب سے بڑا دشمن واقعی باہر ہوتا ہے، یا وہ خود اپنی خواہشات، فیصلوں اور غفلت کے ذریعے اپنا نقصان کرتا ہے؟ ایک اور ایسا ہی ملتا جلتا سوال ہے کہ کیا ہم اپنی زندگی برباد کرنے والے دشمن کو پہچان بھی پاتے ہیں اگر وہ ہمارے اپنے اندر ہو؟ تو ان سب کا جواب تقریباً ایک ہی جیسا ہے، اس لیے میں نے تینوں سوال کو سامنے رکھ دیا۔ اب اس پر آگے جانے سے پہلے چند بات کو مد نظر رکھ لیں۔ ہم اکثر اپنی مشکلات کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں، لیکن اگر اصل نقصان پہنچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہم خود ہوں تو؟ قرآن اس سوال کا ایک چونکا دینے والا جواب دیتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی آزمائش اس کا اپنا نفس اور بے قابو خواہشات ہیں۔ قرآن تقوی، خود پر قابو اور اللہ کی ہدایت کو کامیابی کا راستہ قرار دیتا ہے۔ غلط فیصلے، غفلت اور خواہشات کی اندھی پیروی انسان کو آہستہ آہستہ اپنے ہی خلاف کھڑا کر دیتی ہے۔ اصل کامیابی دوسروں کو بدلنے میں نہیں بلکہ خود کو سنوارنے میں ہے۔ خود احتسابی اصلاح کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے لیے 2 آیتیں کوٹ کی گئی ہیں، سورہ تغابن اور سورہ زمر سے۔ لیکن ہم آیتوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی قرآن کو بند رکھا ہے، اس پر ویسے ہی بات کر لیتے ہیں۔ اگر آپ کا سب سے بڑا دشمن آپ خود ہوں تو؟ ہم شیطان سے تو بچنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے نفس سے کیسے بچیں؟ زندگی کی بہت سی ناکامیاں کیا دوسروں کی وجہ سے نہیں بلکہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتی ہیں؟ قرآن انسان کے ایک ایسے دشمن کی نشاندہی کرتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں وہی آپ کے لیے بہتر بھی ہے؟ تو یہ وہ سوالات اٹھتے ہیں معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ ہم آج کی زندگی میں اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آج کے دور میں یہ آیتیں کس طرح ہمارے لیے ہدایت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے موجودہ حالات کے مطابق بھی کچھ رہنمائی ہونی چاہیے۔ لہٰذا حالات حاضرہ کے مطابق زندگی سے جڑی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے۔ تو مثال نمبر 1، کامیاب طالب علم کا خود کو ناکام بنا دینا۔ ایک طالب علم شروع میں بہت محنت کرتا ہے، اچھے نمبر بھی لے آتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ سوشل میڈیا، وقت کا ضیاع، تاخیر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ نتیجہ وہی طالب علم جو کامیابی کے قریب تھا اپنی ہی غفلت سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو قرآنی ربط یہ وہی نفس ہے جو انسان کو کہتا ہے کہ ابھی وقت ہے، کل کر لیں گے، اور کل کبھی آتا نہیں ہے۔ دوسری مثال لیں کہ قرض اور خرچ کا غلط فیصلہ، یہ عام شہری زندگی میں آپ یعنی کسی کے بھی گھر کے معاملات کو دیکھ لیں تو تقریباً 90% تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص کی آمدنی ٹھیک ہے لیکن غیر ضروری قسطیں، دکھاوا، جذباتی خریداری اسے مالی دباؤ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ باہر کے کسی دشمن سے نہیں بلکہ اپنے فیصلوں سے ہی مشکل میں آ جاتا ہے۔ ایک تیسری مثال کہ رشتے خود خراب کرنا۔ ایک اچھا رشتہ، شادی، دوستی یا خاندان موجود ہوتا ہے، لیکن غصہ، شک، انا، غلط فہمیاں آہستہ آہستہ اسے توڑ دیتی ہیں۔ کبھی دشمن باہر نہیں ہوتا، انسان اپنی زبان اور رویے سے خود نقصان کرتا ہے۔ ایک چوتھی مثال لیں کہ سوشل میڈیا پر اپنی عزت خود کم کرنا۔ آج کے دور میں بہت سے لوگ جذباتی پوسٹس، غصے میں تبصرے، بغیر سوچے بولنا، ہونے کی خواہش کی وجہ سے اپنے ریپوٹیشن خود خراب کر لیتے ہیں۔ بعد میں افسوس ہوتا ہے مگر نقصان ہو چکا ہوتا ہے۔ قرآنی زاویہ اس میں یہ ہے کہ انسان اپنی فوری خواہش کے ہاتھوں اپنا ہی مستقبل نقصان میں ڈال دیتا ہے۔
ایک پانچویں مثال لیں کہ صحت کو خود نقصان پہنچانا. ایک شخص جانتا ہے کہ نیند کم ہے، کھانا غیر صحت مند ہے، حرکت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی یہی روٹین جاری رکھتا ہے، تو نتیجے میں کیا بیماری آتی ہے اور انسان کہتا ہے قسمت خراب ہے، حالانکہ اصل دشمن اس کی اپنی عادتیں ہیں. ایک اور چھٹی مثال لے لیں کہ کامیابی کے قریب آ کر خود باہر ہو جانا. ایک شخص نوکری کے قریب ہوتا ہے، بزنس میں بریک تھرو آ رہا ہوتا ہے، یا کسی امتحان میں قریب سے رہ جاتا ہے، لیکن اعتماد کی کمی، جلد بازی میں غلط فیصلہ یا ہمت ہار دینا اسے پیچھے دھکیل دیتا ہے. کبھی رکاوٹ باہر نہیں ہوتی، اندر کا خوف انسان کو روک دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آج کے دور میں بھی مد نظر رکھنی چاہیے، تو پھر جا کر بات بہت واضح ہو جائے گی. یاد رکھیں کہ قرآن ہمیں بار بار یہ نہیں کہتا کہ دشمن تلاش کرو، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ پہلے خود کو سمجھو، کیونکہ اکثر نقصان باہر سے نہیں اندر سے شروع ہوتا ہے. آپ ذرا رک کر سوچیں، آپ کی زندگی میں پچھلے 1 سال میں جو بھی نقصان ہوا، کیا وہ واقعی کسی نے آپ کے ساتھ کیا تھا، یا آپ کے اپنے فیصلوں نے آہستہ آہستہ وہ راستہ بنایا؟ تو اس پر ضرور غور کریں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ قرآن آپ کو زندگی کی کتنی حقیقتیں بتاتا ہے، لیکن آپ آنکھ بند کر کے عبادتوں کے نام پر پوجا پاٹ میں لگے رہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کے زندگی کے حالات، آپ کے کردار میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آپ نے انہی کرداروں کو اپنایا ہوا ہے. آپ کے حالات ویسے ہی رہتے ہیں، نہ آپ معاشی حالات بدل سکتے ہیں، نہ معاشرتی حالات بدل سکتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ میں مگن ہیں اور اپنے اوپر نظر بھی نہیں ڈالتے، اپنی اصلاح کی کوشش بھی نہیں کرتے. تو جب تک اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے، بات ایسے ہی آپ کے ہاتھ سے نکلتی رہے گی، آپ خود ہی اپنے دشمن ہو جاتے ہیں. اب آئیے جن آیتوں کا حوالہ دیا گیا مسترفہ ہیں. سب سے پہلے سورہ تغابن اور اس کی آیت نمبر 16، یعنی 64 کی 16، جو ہمارے یہاں مروجہ ترجمہ ہے، رائج ترجمہ ہے. اس کے مطابق جو ترجمہ لکھا ہے کہ پس جہاں تک ہو سکے تم اللہ سے ڈرو اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور جو اپنی جان طبیعت کی بخیلی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح دو جہاں میں کامیابی پانے والے ہیں. تو یہ ہے ہمارا مروجہ ترجمہ. حالانکہ اس میں نہ دو جہاں لکھا ہوا ہے، تو یہ بریکٹ میں لوگ اضافہ کر دیتے ہیں. آپ اصل حقیقت کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور کیوں ایسا کہہ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے، یعنی اللہ کا حکم کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، اگر آپ عمل کریں گے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو کیا نقصانات ہوں گے. اب دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، فاتقوا اللہ، بس اللہ کے پابند ہو جاؤ، مستطعتم، جو تم جلد اطاعت کر سکو، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور اطاعت کرو، وانفقوا خیرا لانفسکم، اور کھلا رکھو بھلائی اپنی نفسیات کے لیے. ومن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لے اپنی نفسیات کو خود غرضی سے، فاولئک، پس یہی لوگ هم المفلحون، وہی کامیاب ہوں گے. تو یہاں اللہ بتا رہا ہے کہ کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے. ایک تو آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند بننا پڑے گا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرنی پڑے گی، اور جو تم جلد اطاعت کر سکو، جس کے پیچھے تم جلد عمل کر سکو. ایسا نہیں کہ آپ نے قرآن تو کھول لیا، ہدایت لے لی اور عمل زندگی بھر نہیں کرنا ہے، یہ قطعی بیکار ہے.
اللہ کی پابندی اس طرح سے اختیار کریں کہ جو آپ جلد اطاعت کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر اس کو سنیں، کیونکہ اگر آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو حق اور باطل کا اندازہ نہیں ہوگا، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ جب آپ غور سے سنیں گے، تدبر کریں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، جب ہی آپ کو اندازہ ہوگا، پھر آپ اس کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ آپ کو دوبارہ دوہرا رہا ہے کہ اطاعت کرو۔ تو اطاعت کس طرح سے کرنا ہوگا؟ اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہوگا، سننا ہوگا، ہر پہلو سے غور کر کے، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور کھلا رکھو بھلائی اپنی نفسیات کے لیے۔ تو آپ ہر بھلائی کے کام میں اگر آگے رہیں گے تو یہ آپ کی اپنی ہی سوچ کے لیے بہتر ہے، آپ کی اپنی نفسیات کے لیے۔ تو اس کے اوپر آپ پابندی نہ لگائیں کہ یہ میرا ہے، جاننے والا تو اس کے لیے بھلائی کریں گے، اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اس لیے اس کے ساتھ بھلائی نہیں کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ بھلائی کو آپ کو ہر زاویے سے کھلا رکھنا ہوگا، چاہے آپ کا جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، وہ پیدائشی نسلی مسلمان ہو یا نہ ہو، لیکن جو بھلائی کے معاملات ہیں اس میں آپ اپنی سوچ کو کھلا رکھیں گے، پابندی نہیں لگائیں گے، اور جو بھی اپنی نفسیات کو خود غرضی سے بچا لے تو بس یہی لوگ وہی کامیاب ہوں گے۔ تو یہ وہ بنیادی فلسفہ ہے کہ اپنی سوچ کو، اپنی نفسیات کو خود غرضی سے بچائیں، اللہ کے احکامات کو سنیں، سمجھیں، اور پھر جلد اس کی اطاعت بھی کریں، اور اپنی سوچ کے لیے بھلائی کو کھلا رکھیں، کہیں کوئی پابندی نہ لگائیں۔ تو پھر ایسے ہی افراد کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آپ اپنے کردار پر نظر دوڑا لیں کہ آپ کس طرح سے عمل کر رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، آپ زندگی کے احکامات کہاں سے وصول کرتے ہیں، کہاں سے سنتے ہیں، اور کس طرح اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو کیا پھر آپ اپنی نفسیات کے لیے بھلائی کو کھلا رکھتے ہیں اور اپنی نفسیات کو خود غرضی سے بچاتے ہیں؟ تو پھر تو آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی نفسیات کو خود غرضی سے نہیں بچا سکتے اور اپنی نفسیات کو بھلائی کے لیے کھلا بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو یاد رکھیے آپ کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ دوسری آیت جس کا حوالہ دیا گیا ہے تو وہ ہے سورہ زمر، اور اس کی آیت نمبر 49، یعنی وہ 19، تو 39 کی 19۔ اب یہاں جو آپ کا ترجمہ لکھا ہے اس کو دیکھ لیں۔ تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی بس کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ میں گر گیا؟ دیکھیے یہاں اللہ بات کیا کہہ رہا ہے، افمن حق علیہ، کیا پس جو حقیقت ہے اس پر، کلمۃ العذاب، خاص سزا کی بات، افانتا، کیا پس تم، تنقذ من فی النار، تم بچا سکتے ہو، تم نکال سکتے ہو، نقص کہتے ہیں الگ کر دینے کو، من فی النار خاص جلنے سے، تو وہ جو خاص جلنے میں ہے کیا تم اسے بچا سکتے ہو، کیا تم اسے اس خاص جلنے سے نجات دلا سکتے ہو، اس کو وہاں سے ہٹا سکتے ہو؟ کیونکہ اللہ نے جزا و سزا کے کلمات متعین کر دیے ہیں کہ آپ کس بات کو اپنائیں گے تو کامیابی کی طرف جائیں گے، اور کس بات کو اپنائیں گے کہ آپ سزا کی طرف جائیں گے۔ تو وہ جو اس پر حقیقت ہے سزا کی بات، اگر وہ ان باتوں پر ہی عمل کر رہا ہے تو کیا تم جو اس خاص جلنے میں ہے اسے بچا سکتے ہو، اسے روک سکتے ہو، اس کے غلط نتائج سے اسے ہٹا سکتے ہو؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ اب آپ اپنے کردار کا جائزہ لیتے رہیں کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں اور کس طرح آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، آپ کیسے عمل کر کے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی اختیار کر رہے ہیں۔ آپ فرما بردار بنیں گے تو آپ کو وہ نتائج ملیں گے جو اللہ نے قرآن میں بتایا، اور اگر آپ فرما بردار نہیں بنیں گے تو یاد رکھیے نتیجہ آپ کو وہی ملے گا جو آپ عمل کر رہے ہیں۔ اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا عمل آپ کے نتائج کی ذمہ داری ہے۔
اگر آپ صحیح بات سن کر اس کی تصدیق کر کے، نہیں اللہ کے کلمات سے اپنے ہر عمل کی تصدیق کر کے اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو وہ نتائج نہیں ملے گا، اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو یاد رکھیے کہ فائدہ آپ ہی کے حصے میں آئے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمل آپ کریں اور فائدہ کسی اور کو حاصل ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ آپ عمل کریں گے، آپ ہی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ انسان کا سب سے خطرناک دشمن وہ نہیں جو سامنے آ کر لڑتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اندر بیٹھ کر فیصلہ کرواتا ہے۔ قرآن اسی اندرونی جنگ کو سمجھنے کا نام ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے وہ اپنی زندگی کا رخ بدل لیتا ہے۔ تو اپنے خواہشات کی اتباع جو بھی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو تباہی کی طرف خود لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنے کردار کا جائزہ لے لیں کہ آپ کس پیرائے میں ہیں، آپ کیا عمل کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس کی دلیل آپ کہاں سے لے رہے ہیں، اس کی سند کہاں سے لے رہے ہیں۔ تو اگرچہ آپ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے رہیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ آپ کو وہ نتیجہ نہیں ملے گا جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے دیے گئے نتائج کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اللہ کے کلمات کو سمجھنا ہوگا، اللہ کی حدیث سے ہی بات لینی پڑے گی، وہاں سے اپنے عمل کی تصدیق کرنی پڑے گی، اور پھر آپ کو وہ کامیابی حاصل ہوگی جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو آپ کے خیال میں انسان کو سب سے زیادہ نقصان کس چیز سے پہنچتا ہے؟ حالات، دوسرے لوگ، یا اس کے لیے اپنے فیصلے؟ تو آپ دیکھیں اور اپنی رائے سے کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کریں تاکہ ہمیں بھی یہ اندازہ ہو کہ آپ کس توجہ اور لگن سے سنتے ہیں اور کس حد تک آپ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب قرآن کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ اپنے ہر عمل کی تصدیق اللہ کے کلمات، اس کی حدیث سے کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی غیر اللہ کی بات نہ ہو، تو پھر تو آپ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یاد رکھیے کہ کامیابی آپ کو کبھی نہیں ملے گی۔ کامیابی کا راستہ اللہ نے یہی بتایا ہے کہ اللہ کے کلام کو سنیں، اس پر تدبر کریں، عقل و شعور سے غور و فکر کریں، اور اس کے ہر پہلو سے جائزہ لے کر جب اس پر مطمئن ہو جائیں تو پھر اس پر عمل کریں، اس کی اطاعت کریں۔ جب آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر اس کی اطاعت کریں گے تو آپ کو وہ نتائج بھی حاصل ہو جائے گا اور آپ کامیاب زندگی گزاریں گے، یعنی فلاح والی زندگی آ جائے گی۔ فلاح کہتے ہیں کامیابی کو۔ اگر آپ اللہ کے دیے گئے احکامات کے تحت مکمل عمل کریں گے تو آپ کو ویسی کامیابی ملے گی جو اللہ دینا چاہتا ہے، اور اگر آپ اللہ کے احکامات کو سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے تو پھر آپ کو وہ نتائج حاصل نہیں ہوگا۔ اسی کو سورہ مریم میں کہا گیا ہے کہ تم نے صلاۃ کو ضائع کر دیا اور اپنے خواہشات کی تباہ کر لی۔ تو صلاۃ میں ہی دراصل اللہ کے احکامات کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھایا جاتا ہے۔ پھر جو سبق آپ کو ملتا ہے اس کے تحت آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ آپ اپنے 24 گھنٹے کے عمل کا جائزہ اس سبق کی روشنی میں کریں جو اللہ نے آپ کو اپنی کتاب میں دے رکھا ہے۔ جب ہی اصلاح کا پہلو رہتا ہے کہ کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے ہر عمل کا جائزہ اللہ کے کلمات سے، اس کی حدیث سے کریں، اور پھر نتائج اللہ پر چھوڑ دیں تو یقیناً آپ کو بہترین نتیجہ ملے گا۔ لیکن اگرچہ آپ اس میں کوئی ملاوٹ کریں گے، غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ اللہ نے حکم دے دیا اور تفصیل ہمیں غیر اللہ کی کتابوں سے لینا پڑ رہا ہے، تو پھر آپ کو وہ نتائج حاصل نہیں ہوتے ہیں جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو کامیابی کے لیے اللہ کی مکمل فرما برداری اختیار کریں بغیر کسی ملاوٹ کے۔ امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا جواب بھی انہی آیتوں میں تھا،
تو آیت کے حوالے سے اپنا سوال دہرا سکتے ہیں، وقت ملنے پر آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔